دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمیت اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ان سب نے انسانوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دجال کتنا بڑا خطرناک اور شر پھیلانے والی مخلوق ہوگی۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے ہوگا کیونکہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں پہلو ہوگا۔ اس کے ہر کام میں دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا عکس ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ اس پوری دنیا میں ابتدا سے لے کر انتہا تک سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ دجال جھوٹ اور سچ کی آمیزش سے بولے گا۔ یہ خود کو بہت زیادہ پارسا، متقی، پرہیزگاروں میں سے بتائے گا اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گا، اور یوں آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ شخص خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا اور پھر مسیحائی کا، اور خود کو خدا ماننے لگے گا۔ مختلف احادیث میں اس کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کا قد لمبا ہوگا اور اس کے ماتھے پر ایک آنکھ ہوگی۔ اس کا ماتھا چوڑا ہوگا اور اس کے درمیان کافر لکھا ہوگا، یعنی کاف، الف، فے اور رے۔ ہر مسلمان جو ایک خدا پر ایمان رکھتا ہوگا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ ان الفاظ کو آسانی سے پڑھ سکے گا۔ اس کی کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور تھوڑا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال قبل دنیا قحط سالی کا شکار ہو جائے گی۔ پہلے سال آسمان سے 1/3 بارش برسنا بند ہو جائے گی اور زمین 1/3 فصل اگانا بند کر دے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش برسانا بند کر دے گا، جبکہ زمین 2/3 پیداوار نہیں کر سکے گی۔ تیسرے سال بارش مکمل طور پر بند ہو جائے گی اور زمین مکمل طور پر بنجر ہو جائے گی۔ آسمان دیکھنے میں شیشے کا نظر آئے گا اور زمین دیکھنے میں تانبے کی نظر آئے گی۔ قحط سالی کی وجہ سے جانوروں کو چارہ ملنا بند ہو جائے گا اور وہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہر طرف تعفن پھیلا ہوگا۔ اس کے بعد فتنے اور ایک دوسرے کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیس نکالا کر رہے ہوں گے۔ تب ہی دجال ظاہر ہوگا۔ مختلف احادیث مبارکہ کے مطابق دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہیں ہوگی۔ دجال کے مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوز و کرمان میں کرے گا۔ پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ قحط سالی کے ساتھ ساتھ لوگ علمی اعتبار سے بھی گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ خود کو بہت بڑا عالم مانیں گے۔ اصل علماء اور عالم دین انتہائی قلیل تعداد میں رہ جائیں گے۔ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا۔ اس وقت کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، پھر ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے۔ ان 40 دنوں میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر کاٹے گا۔ وہ گدھا جسامت میں اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا۔ یہ گدھا جب 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل تک کا فاصلہ طے کر لے گا۔ اس وقت پوری دنیا کا کوئی میدان، صحرائی یا پہاڑی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اس کا چکر نہ لگا ہو۔ البتہ دجال مکہ اور مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو قیامت تک وہاں پر موجود رہیں گے۔ دجال مدینہ منورہ کے باہر کی طرف دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، اور اس کے پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے شدید زلزلے ظاہر ہوں گے، اور مدینہ شریف میں بھی زلزلے کے 3 شدید جھٹکے آئیں گے۔ مدینے کے اندر موجود ہر قسم کے منافق اور کافر مدینے سے بھاگ کھڑے ہوں گے اور دجال سے اس طرح ملاقات کریں گے جیسے وہ صدیوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس رات مدینہ منورہ ہر قسم کے کافروں سے، چاہے وہ منافق عورت ہو یا مرد ہو، پاک ہو جائے گا۔ اس لیے اس دن کو یوم الحناس بھی کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ دجال کوہ طور اور بیت المقدس کے اندر بھی نہیں جا سکے گا۔
دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ صحیح بخاری جو کہ احادیث کی مستند کتاب مانی جاتی ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتب میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے دجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دجال کے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کعبے کے پاس کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ایک گندمی رنگ کا آدمی جو اپنے آس پاس کے لوگوں سے انتہائی خوبصورت تھا، اس کے بال گھنگریالے اور وہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹک رہے ہیں، اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ وہ آگے دو آدمیوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جواب دیا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ پھر میں نے ایک اور گھنگریالے بالوں والے شخص کو دیکھا جو ان کے پیچھے تھا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ یہ بھی ایک شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ نبی کے خواب ایک وحی کی طرح ہوتے ہیں، مگر طواف کعبہ والی بات دجال سے مطابقت نہیں رکھتی۔ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کعبے کے اندر ایک ساتھ طواف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح طواف کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے مقام دمشق کی ایک مسجد کے مینار پر اتریں گے، اور طواف کعبہ کے وقت یہ دونوں فرشتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہی فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوگا۔ دجال بھی بالکل اسی طرح ایک شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر طواف کعبہ کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بننے کی پوری کوشش کرے گا۔ دوستو، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ دجال کو خانہ کعبہ کے اندر آنے کی اور طواف کعبہ کی اجازت کیسے ملے گی؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اس وقت دجال نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ آنے والے حالات سے بھی باخبر ہے، کون انسان کیا گناہ کرے گا، اس کی تقدیر میں کیا لکھا گیا ہے، مگر جب تک کسی انسان سے وہ گناہ سرزد نہ ہو جائے وہ انسان سزا نہیں پا سکتا۔ دوستو، ہمارے سامنے اس کی ایک مثال ابلیس لعین کی ہے۔ وہ انتہائی نیک، پارسا اور متقی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کی صف میں شامل کر لیا۔ وہ بہت بڑا عالم تھا کہ فرشتے اس کی محفل میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، اس سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بخوبی جانتا تھا کہ ابلیس سرکش ہوگا اور اسے جنت سے نکال دیا جائے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے وقت سے پہلے سزا نہیں دی اور فرشتوں کی صف میں شامل رکھا۔ جب تک نمرود اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی کسی قسم کا عذاب مسلط نہیں کیا۔